ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات إلى أن قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، محرم الحرام کے دوسرے ہفتے میں ہم داخل ہوئے ہیں. آج محرم کی تقریباً 8ویں تاریخ ہے ہندوستانی حساب سے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے نئے سال اور ہماری ذمہ داری سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے کہی تھیں. آج کے اس خطبے میں ہجرت کا پیغام امت کے نام، اس عنوان سے انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. معزز حاضرین، ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 پڑھی. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت ہجرت کے موقع سے اتری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیں ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اچھی طرح مدینہ لے جا اور جہاں سے بھی نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم دعا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر پڑھی تھی. چنانچہ اس میں جو بھی خیر ہے وہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. معزز حاضرین، محرم الحرام جب بھی ہمارے درمیان میں آتا ہے تو ہجرت رسول کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ہجرت کیا ہے؟ یہ اللہ کا زمین میں وہ قانون ہے جہاں کہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہو یا زمین کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر حد سے زیادہ پریشانیاں ہوں تو اس وقت ہجرت کا عمل جو ہے شروع ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ میں ہجرت کے ذریعے کئی لوگوں کو گزرنا پڑا. ہجرت تو نبیوں کی سنت ہے، داعیوں کا طریقہ کار ہے. حضرت نوح نے ہجرت کی، ابراہیم کو بھی ہجرت کرنا پڑا اور کہنے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم نے بھی جو ہے ہجرت کی. جب وہ اپنی بیوی سارہ کو لے کر وہاں سے گزر رہے تھے تو مصر کے بادشاہ نے پکڑ کر ان کو جو ہے ان پر ظلم کرنے کی کوشش کی. لوط کو بھی جو ہے ہجرت کرنا پڑا، صالح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو. اور دنیا کی سب سے یادگار تاریخ ہجرت اگر کسی نے کی تو وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. معزز حاضرین، ہر ایک نے اللہ کی بندگی اور اس کی رضا کی خاطر ہجرت کی. ہجرت میں چھوڑنے اور نقل مکانی کا معنی آتا ہے. یہ ایک اسلامی علاج ہے
مظلوموں کے لیے خوشخبری اور امید کی کرن ہے۔ ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک اعلیٰ مظہر ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یہ آیت جب مکے میں صحابہ نے پڑھی تو ان کو کتنی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نجات کا راستہ کھول دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کہا اے میرے ایمان والو میری زمین بڑی کشادہ ہے اور میری عبادت کرو، جب بھی تمہیں اور جو ہے تمہارے دین پر آنچ آئے تو تم خوشی سے ہجرت کر سکتے ہو۔ معزز حاضرین، ہجرت پریشانیاں چھوڑ کر سکون و اطمینان جو ہے اس اطمینان پانے کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہنے والے صحابہ صحابیات کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ دونوں ہجرتوں میں صحابہ نے سمندر کو پار کیا، جملہ دیکھیے، دونوں ہجرتوں میں صحابہ کو سمندر پار کرنے کی ضرورت پڑی، اپنا تن من دھن کی بازی لگائی، اپنا سب کچھ چھوڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرتے سلف فرماتے ہاجر الہجرتین، کہ جو ہے اس صحابی کو دونوں جگہ ہجرت کرنے کا موقع ملا۔ معزز حاضرین، عثمان رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو تینوں ہجرتیں نصیب ہوئیں۔ اللہ نے سورہ زمر میں کہا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا میں جو ٹھیک رہا، دنیا میں جو توحید پر قائم رہا، وارض اللہ واسعہ، توحید پرستوں کے لیے ساری دنیا کشادہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ یہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو جو ہے بلا حساب و کتاب جو ہے صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ معزز حاضرین، جب مکے میں مسلمانوں کو جو ہے رہنا مشکل ہو گیا تھا تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تفرقوا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ صحابہ نے کہا این نذهب یا رسول اللہ، کہا مکے کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالحبشۃ ملکا لا یظلم عنده احد، کہا کہ حبشہ کے سرزمین میں تمہارے لیے چن رہا ہوں۔ حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے دربار میں کسی پر بھی ظلم نہیں ہوتا بلکہ وہ انصاف کا پیکر مجسم ہے۔ فلو خرجتم الیہ حتی یجعل اللہ لکم مخرجا، کہا کہ اگر تم صحابہ اکرام اگر حبشہ چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولے گا۔ معزز حاضرین، جب حبشہ گئے مومنین نے نجات پائی، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پرست نجات کو، توحید پرست نجاشی کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ دیکھیے مریم کا صحیح تصور پیش کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے، اسلام اور جاہلیت میں موازنہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اور آپ پر اترنے والے قرآن کو پڑھ کر جو ہے نجاشی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یہ جو ہے ساری سیرت کا یہ انقلابی نقطۂ آغاز ہے۔ مکی کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کیا، آپ کے صحابہ جو ہے صبر کا پیکر مجسم بن کر رہے، مکمل طور پر وہی ہجرت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو پھل دیا۔ ہجرت ایک ایسا عظیم عمل ہے جس کو انجام دینے کے لیے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ضرورت پڑتی ہے۔ جب یونس علیہ السلام اپنے قوم سے پریشان ہو کر اذن الہی کے بغیر چلے گئے تو دیکھا تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قلم کی مکی صورت میں فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دشمنان اسلام کی طرف سے آنے والی سازشیں آپ کو پریشان نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم سے مایوس ہو کر اور جو ہے تنگ دل ہو کر آپ جو ہے یونس کی طرح نہ چلے جائیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے ابو سلمہ، ام سلمہ، دیگر صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، بخاری میں ہے، سب سے پہلے ہجرت کر کے جانے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو قرآن پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ بھیجا تھا، جن کی دعوتی کوششوں سے اسعد بن زرارہ اور اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ
علیہ وسلم مکے سے مدینہ جانا چاہتے تھے، لیکن جب تک اللہ کی اجازت نہیں ملی اس وقت تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے سچے خواب دکھائے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بها نخل فذهب وہلی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی جگہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں مجھے کھجور کے درخت زیادہ نظر آتے ہیں، میرا گمان تو گیا کہ وہ یمامہ ہے یا حجر ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے مدینہ کی طرف بھیجا جس کو یثرب کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انی اریت دار ہجرتکم ذات نخل بین لابتین وہما الحرتان، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ مجھے جو ہے ہجرت کا جگہ دکھائی گئی دو کالے پتھر والی زمین کے درمیان میں۔ معزز حاضرین، ہجرت کی جب اجازت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے منصوبہ طریقے سے آپ نے اس سفر کو جو ہے مکمل طور پر کیا گزارا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ جب ہجرت کی آدمی تو آپ نے کیا فرمایا قد اذن لی فی الخروج، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو ہے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہنا چاہتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں اس عظیم سفر میں آپ سے رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تم کو اپنے ساتھ رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جو ہے دو سواریوں کی تیاری کر لو۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سفر میں رہوں گا تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معزز حاضرین، اس عظیم یادگار سفر میں ابو بکر نے دو سواریاں تیار کیں اور جو ہے غار ثور میں گئے، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا، اور عبداللہ بن ارقط جو اس وقت تک مشرک تھے، راستوں کے جاننے والے، راستوں کے جاننے میں مہمان تھے، راستوں کے جاننے میں جو ہے وہ ماہر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم غار کے پاس اونٹنیاں لے کر آ جانا تاکہ ہم اس پر سوار کر جائیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قاضی عیاض نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس عقلا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پختہ عقل کے مالک تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پختہ عقل کے مالک نہیں ہو سکتے؟ جس نبی کے سینے کو 2 مرتبہ چاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، جس کی تربیت کمال درجے کی تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بھی بنایا گیا تاکہ آپ کی ربانی تربیت ہو سکے۔ غار ثور مدینہ سے ہٹ کر مخالف راستے میں تھا۔ قربان جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پختہ عقل اور آپ کی منصوبہ بندی پر، جس کے پاس بلند ہمتی ہو، ربانی طاقت ہو، ایمانی قوت ہو، وہی عرب کے پہاڑوں پر چڑھنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ غار میں 3 دن بڑوں قسم پرسی کی حالت میں گزرے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں بند ہیں، لیکن ابو بکر کا پورا خاندان اور ابو بکر کے پورے خاندان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حالات سے مکمل طور پر جو ہے آگاہ کرانے کے لیے ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ابو قحافہ نے پوچھا ام اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے کیا چھوڑ کر گئے ابو بکر؟ حالانکہ پورا مال لے جا چکے تھے، تو اس وقت چند پھترے لے کر جو ہے اسماء رضی اللہ عنہا نے، اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، پھترے لے کر کہا دیکھو یہ چھوڑ کر گئے ہیں میرے ابو۔ جب ابو قحافہ نے پتھروں کو جو ہے ہاتھ لگایا، کنکریوں کو ہاتھ لگایا تو کہا ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جو ہے مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ معزز حاضرین، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ جو ہے غار ثور میں ہیں چھپ کر، لیکن ایک طرف جو ہے مکے میں اعلان ہو رہا ہے نعوذ باللہ رسول اللہ کا جو سر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا۔ سراقہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، کھانا پینا دینا، دودھ پلانا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے ابو بکر کے بیٹے، ابو بکر کے غلام فہیرہ، عامر ابن فہیرہ، یہ سب مکمل طور پر اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی حفاظت کر رہے تھے۔ قربان جاؤ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما پہ جب توشہ باندھنے کا وقت آیا تو کچھ نہ ملا، اپنی اوڑھنی کا ایک حصہ لے کر باندھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزاۃ النطاقین کہا۔ معزز حاضرین،
ہجرت کے اس سفر میں ابو بکر کے خاندان نے جو رول ادا کیا نہ اس کو بھلایا جا سکتا ہے، نہ فراموش کیا جا سکتا ہے، نہ جو ہے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ پورا پیسہ، پوری توانائیاں مکمل طور پر خرچ کی۔ صحیح کہا تھا علامہ اقبال نے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے مدینہ ہجرت کی تھی، آج تک وہ امت کے پاس محفوظ ہے۔ کبھی ساحل سمندر، کبھی عام راستے میں، کبھی خاص راستے میں، کبھی ایسی جگہ جاتے جہاں تک کوئی نہ چلا ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن ارقط تھے، لیکن اتنا عمدہ سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن ارقط کے ساتھ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حسن اخلاق سے مکمل طور پر کیا ہو گئے، مشرف اسلام ہو گئے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وسائل سفر اور نہ کوئی آرام، 10 دن کے جو ہے تھکا دینے والے سفر کو عرب کی گرم ریت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کی رضامندی کو پانے کے لیے جو ہے مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ قریب آیا اور جیسے جیسے جو ہے اللہ کے نبی کے جو ہے آنے کی خبر آتی تو لوگ آ کر دیکھتے کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، لیکن بار بار آ کر دیکھنے کے بعد بھی نبی نہیں آئے۔ ایک دن ایک یہودی کھڑا ہوا، اللہ کے نبی کو دیکھا اور ابو بکر کو دیکھا، بولا وہ نبی آ چکا ہے جس کا تم انتظار کرتے تھے۔ معزز حاضرین، کیا خوشی کا سما رہا ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ پورا مدینہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ کہتے ہیں حضرت ابو انس رضی اللہ عنہ، لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء له كل شيء، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مدینے میں داخل ہوئے، مدینہ روشن ہو گیا پورا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ پورا تاریک ہو گیا۔ معزز حاضرین، اس موقع پر پورے لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر جو ہے استقبال کرنے لگے۔ حج عمرہ جانے والے لوگ ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لہذا ہمارے استاد محترم نے کہا تھا، میں آج بھی مدینے کے دیواروں کو دیکھتا ہوں تو وہ استقبال کی کیفیت نظر آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ معزز حاضرین، مدینے سے آپ کو بڑی محبت، جیسے ہی مدینہ قریب آتا تو آپ کی اونٹنی بھی اچھل جائے گا کہ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اکثر، اور ہمارے جامعہ اسلام میں پڑھانے والے اساتذہ بھی کہا کرتے تھے جیسے جیسے مدینہ آتا ہے ایسی عجیب و غریب خوشی آتی ہے۔ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ابو ذرا گاڑی کو تیز چلاؤ تاکہ ہم مدینے کو مکمل طور پر جلدی پہنچ جائیں۔ معزز حاضرین، ایسے موقع پر ایک بات کی طرف اشارہ کر کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ روایتوں میں مشہور ہے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو انصاری بچیوں نے طلع البدر علینا وجب الشکر علینا جو ہے یہ اشعار پڑھے تھے۔ حالانکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین تحقیق پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثنیۃ الوداع یہ مکے سے مدینے کے راستے میں نہیں آتا، یہ تو مدینے سے شام کے راستے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تقریباً 1.5-2 مہینے کے بعد، اس موقع پر وہ اشعار پڑھے گئے تھے، لہذا اس چیز کو بھی ہم جو ہے مکمل طور پر صحیح کر لیں۔ معزز حاضرین، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اہل کتاب میں سے تھے۔ جیسے ہی وہ جو ہے ان کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کہتے ہیں، میں آپ کا چہرہ دیکھا نہیں تھا، جیسے ہی جا کر میں نے آپ کے چہرے انور پر نظر دوڑائی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹا چہرے کا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو اور ایمانی اخوت کو مضبوط کرنے والی چیزوں کا ذکر فرمایا، کہا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ نماز کا ذکر، یہ تہجد کا ذکر، یہ جو سلام کا ذکر، یہ سب کیا ہے؟ ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں۔ معزز حاضرین، یہ ہجرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ انشاءاللہ کچھ پیغامات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر کہیں بھی اسلام اور مسلمانوں پر تکلیفیں ہوں تو ہجرت واجب ہے۔ جہاں عمل کرنا اور اسلام کی تبلیغ جو ہے مکمل طور پر آزاد رہ کر انسان کر سکتا ہے۔ معزز حاضرین،
صرف انہی کو نہیں بلکہ جو ہے کئی نبیوں کو ہجرت کرنا پڑا، لیکن یہاں ہجرت کا مسئلہ آیا تو ایک فقہی مسئلے کی جو ہے وضاحت کرنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے کچھ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر ہجرت واجب ہے۔ ایسے کئی نوجوان ہیں جنہوں نے ہندوستان سے ہٹ کر یمن کو ادھر ادھر جانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ ان کی زندگی اجیرن بن گئی۔ لہذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہجرت واجب کب ہوتی ہے، ہجرت کب حرام ہوتی ہے، یہ سب چیزیں علماء سے جڑ کر ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہجرت کرنا ہمارے لیے نادانی تو ہے۔ کیا ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، کیا ہمارے اسلام پر پابندی ہے، تبلیغ اسلام پر پابندی ہے، کیا شاعر اسلام پر پابندی ہے؟ یہ الگ ہے کہ جزوی طور پر ستایا جا رہا ہے، لیکن ہندوستان میں رہتے ہوئے ہجرت کی بات کرنا یہ تو ہم سمجھتے ہیں ہجرت جو ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان میں دعوت کے جو ہے امکانات ہیں وہ ساری دنیا میں نہیں پھر سکتے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمیں یاد نہیں، لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ معزز حاضرین، ہجرت سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کو صبر سے جوڑ کر بتایا۔ ہر نبی نے صبر کیا اور اس کا انجام دیکھا، اور یاد رکھیں صبر و یقین ہی سے جو ہے قیادت و سیادت ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ قرآن میں دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہجرت کا ذکر کیا تو وہاں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہہ کر صبر کی طرف جو ہے مکمل طور پر توجہ دلائی۔ معزز حاضرین، سورۃ النحل میں بھی جو ہجرت کا ذکر آیا تو وہاں بھی اللہ نے صبر کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا اے غلام میں تم کچھ کلمات سکھاتا ہوں اس کو یاد رکھنا۔ اس میں فرمایا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت الہی کے مستحق بننا چاہتے ہو تو کبھی صبر نہیں چھوڑنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، کہا کہ اگر تم جو ہے آسانی چاہتی ہو تو مشکلات کے بعد ہی وہ ہوگی۔ معزز حاضرین، کہاں اگر ہم اپنی زندگیوں میں کم درجے کی کامیابی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں مشقتوں کے جنگلات کو پار کرنا ہوگا، جیسا کہ فرمایا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ معزز حاضرین، ہجرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم امت مسلمہ مجموعی طور پر جو ہے منصوبہ بندی کریں، اور جو ہے اس کے پاس امت کے پاس لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ دشمنان اسلام بیٹھ کر 100 سال کا جو ہے ایک صدی کا پلاننگ بناتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے پاس بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ امت مسلمہ بڑی بد نظمی کا شکار ہے۔ اس کے پاس ایک ہفتے کی پلاننگ نہیں، اس کے پاس ایک مہینے کی پلاننگ نہیں، اس کے پاس کیسے 1 سال کی اور 100 سال کی پلاننگ ہوگی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہجرت کے پیغام سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ دنیا نے بہت سے سفر کیے ہوں گے، مگر اللہ کی خاطر ہجرت کرنے، اللہ کی خاطر کیا جانے والا سفر اتنا ہی لذت دار ہوتا ہے، لذت ایمان اس سے بڑا بھرپور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب بندہ اللہ کی خاطر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ جو ہے ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک صحابی نکلے، ایک اونٹنی نے ان کو پچھاڑ دیا، اللہ نے آیتیں اتاری وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ معزز حاضرین، ایک صحابیہ جن کا نام ہے ام معبد آتا ہے، یا اسی طریقے سے ام ایمن آتا ہے، وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلی، راستے میں جو ہے روزے سے تھیں، اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر آسمان سے افطاری کا سامان اتارا۔ معزز حاضرین، حج کرنے والے عمرہ کرنے والوں سے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کو چاہیے جب بھی وہ مکے سے مدینے کو جائے تو سفر ہجرت کو مکمل طور پر یاد کرے۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں یہ سی میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کی قربانی تصور ختم ہو گیا ہے۔ یاد کرو رسول اللہ کے جملے کو، مجھے بہت ستایا گیا، مجھے بہت تکلیف دی گئی، اتنا اللہ کے راستے میں کسی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ معزز حاضرین، مکے مدینے کو جاتے ہوئے یا مدینے سے مکے کو آتے ہوئے ہجرت کے سفر کو اپنے ذہن میں رکھ کر درود پڑھتے ہوئے ان صحابہ کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے مکمل طور پر ہمارے دل میں صحیح جذبہ ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہجرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی، لہذا ہم بھی جو ہے اپنے اندر جفاکشی پیدا کریں، دین کے راستے میں جو بھی مشقتیں آئیں اس کو جو ہے خوشی سے مکمل طور پر جو ہے اس کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ دیکھو صحابہ کرام کی محنتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیسے پیش فرمایا۔ آپ نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی اس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو، آدھے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، لہذا اس کے درجے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔
معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی دین کی خاطر جو مشقتیں ہیں، اگر ساری دنیا بھی امت مسلم مشقتیں جھیل لے، صحابہ کے درجے کو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ ہجرت یہ پیغام دیتی ہے کہ اسباب کو بھی اپنانا چاہیے، ساتھ میں اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب غار ثور کے منہ کے پاس دشمنان اسلام کھڑے ہو گئے، ابو بکر کا دل لرزنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کیسے انداز میں جو ہے ان کو تسلی دی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ہجرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ابو بکر کے خاندان کو ہم نمونہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ہر ایک آدمی کا احسان میں چکا سکتا ہوں لیکن ابو بکر کے احسان کو میں چکا نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، محرم کے ان دنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، عمر کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا بڑا رول تھا تو وہ ابو بکر کے خاندان والوں کا تھا۔ لہذا یہ محرم کا مہینہ ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے اندر ابو بکر کی محبت بھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر عمر کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کان السلف یحبون ابناءهم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون صدر القرآن۔ کہتے ہیں کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے ہی سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ کہ آج ہمارے بچیوں کو ابو بکر کی شخصیت یاد ہے؟ کیا ہمارے جو ہے عورتوں کو، بچوں کو تو ابو بکر کی شخصیت یاد ہے؟ کیا آج ہماری عورتوں میں وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے جو ابو بکر گھر والوں میں تھا؟ معزز حاضرین، اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر مدد کرنے والوں کا جذبہ خود ہمارے گھر میں پیدا ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ تقوی اگر ہم اپنا لیں گے تو انجام ہمارا ہی ہے۔ آج ہم تقوی سے عاری ہیں، اسی لیے اللہ کی نصرت کے ہم مستحق نہیں بن رہے ہیں۔ اور اس ہجرت کے عظیم یادگار واقعے میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ ننگی تلواروں کے درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر علی کو سلایا ہے، اور ننگی تلواروں سے جو ہے درمیان سے نکلے، لیکن سفر ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکے دشمنان اسلام۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حفاظت کیسے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، احفظ اللہ یحفظک۔ معزز حاضرین، ہجرت کے عظیم واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، مطلب مکے سے مدینے کی ہجرت نہیں ہے، لیکن ہجرت کا عمل مکمل طور پر قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن وہ ہجرت ہمیں میسر نہ ہو، یہ ہجرت بھی تو ہمیں کرنا چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہاجر من ہجر ما نہى اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رک جانا بھی شریعت کے پاس جو ہے ہجرت ہے۔ اس واقعے سے ہجرت کے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بندے کو اپنے ہر کام میں جو ہے کیا کرنا چاہیے، اخلاص نیت ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ہے ہجرت کا ذکر فرمایا، کہا اگر نیت صحیح ہے تو ہجرت کا ثواب ملے گا، اگر ہجرت جو ہے غلط مقصد کے تحت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو مکمل طور پر جو ہے غارت کر دے گا۔ معزز حاضرین، اس ہجرت کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کر کے بندہ جہاں جائے وہاں جو ہے سب سے پہلے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بنائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 14 دن قیام کرنے کے بعد سب سے پہلے مسجد بنائی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ملک خالد رحمہ اللہ ابن عثیمین کے گھر گئے، گھر جا کر دیکھا تو جو ہے شیخ رحمہ اللہ ایک معمولی زکھاٹ پر پڑے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا تو ملک خالد کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے شیخ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، آپ کے لیے بہترین گھر بنائیں گے، لیکن اگر ہم میں سے شاید کوئی عالم دین ہوتا تو فوراً جو ہے بادشاہ کو موافقت دیتے تھے۔ قربان جاؤ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی سوچ پر، کیسی قناعت پسند زندگی گزاری، اگرچہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی جو ہے جن لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں اور ان کے خانوں میں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ کہنے لگے ملک خالد سب سے پہلے جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں مسجد بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ، اگر اللہ کا گھر بناؤ گے نا ہم اس میں بیٹھ کر انشاءاللہ لوگوں کو علم دیں گے اور علم دے کر مکمل طور پر جو ہے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کریں گے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے کی تعمیر میں مسجد کا جو جاندار رول ہونا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ مسجدیں سیاست کا اکھاڑا بن کر علماء کو جو ہے جینے کو دوبر کر رہی ہیں۔ لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کہ جو ہے معاشرے کی تعمیر مسجد کا کتنا اپنا بڑا کردار ہے۔ آج کے خطبے کی آخری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تو بڑے حکمت عملی سے کام لیا، لہذا اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، چنانچہ یہ حکمت عملی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم کام کریں تو فساد نہ ہو بلکہ ہمارا ہر کام حکمت عملی سے مکمل طور پر بھرپور ہونا چاہیے۔
خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ ہجرت جو ہے ایک جاندار اور یادگار تاریخی عمل ہے. جب بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کو اور اسلام پر آنچ آتی ہے، شعائر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، تو ہجرت کا عمل مکمل طور پر جو ہے دنیا میں آتا ہے. ہم نے آپ کے سامنے بتایا ہجرت صرف اللہ کے نبی نے نہیں کی، بلکہ ہجرت کا یہ عمل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے رسول تک، عہد رسالت تک رہا، اور قیامت میں ہجرت کا قیامت تک ہجرت کا عمل دنیا میں جاری رہے گا. اور معلوم ہوا ہجرت سے کہ اسلام جو ہے کشمکش کے ماحول میں ہی بڑھتا ہے. لہذا ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو یہاں دعوت کے جو امکانات ہیں ان امکانات کو مکمل طور پر استعمال کریں، تمام وسائل کو استعمال کریں، اور ہندوستان سے ہجرت کرنا یا نہیں ہے ان سب مسائل میں علماء سے رجوع کریں. آپ دہشت گردوں کی جو تنظیمیں ہیں ان سے مل کر کے ان کے غلط افکار و خیالات کو پڑھ کر کے ہجرت واجب ہے، ان جیسے منحرف خیالات کو مکمل طور پر اپنے ذہنوں سے نکال لیں. اتنا اچھا اسلام کی دعوت کے لیے جو امکانات ہیں وہ دنیا میں نہیں مل سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہجرت کا جو پیغام ہے اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تو نے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر کی غار ثور میں اور ہر جگہ حفاظت کی، اللہ تعالی ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہندوستان میں رہتے ہوئے دعوت کے جو جدید امکانات اور وسائل ہیں تمام کو اپناتے ہوئے مکمل طور پر ہمیں دعوت کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.